بھائی اگر عورتوں میں سے سوال نہ کر پائیں، بول نہ پائیں تو وہ اپنا سوال کسی اور سے کرا لیں، لیکن سوال ضرور کرائیں، کیونکہ سوال کرانے سے سوال تو ایک جنا کرتا ہے، بہت لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے جواب سے جو ہے صحیح بات سمجھ میں آتی ہے۔ جن کو جو بھی سوال کرنا ہو وہ کر سکتے ہیں، آپ کو سوال کرنے کی اجازت ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ایک جنے کے سوال کرنے سے بہت سارے لوگوں کی اگیانتا دور ہوتی ہے، جہالت دور ہوتی ہے، اور سنسار کے سچے مالک کا سچا گیان، سچا راستہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور یوٹیوب پر بھی لوگ ہمیں سنتے ہیں تو ان کی بھی جو ہے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی من میں سوال ہو وہ اپنا سوال ضرور کریں، تو سوال پوچھ کر اگیانتا کو دور کریں اور صحیح گیان کو سمجھیں، جہالت کو دور کریں، برائی سے بچیں اور صحیح گیان کو سمجھیں، سنسار کے سچے مالک کے صحیح گیان کو سمجھیں۔ جی کریے، آپ کا کیا سوال ہے؟ جی ان کا سوال یہ ہے جی یہ اس سوال کو کرنا چاہ رہی ہیں کہ جنت سورگ میں کیسے جاتے ہیں؟ جنت میں کون جائے گا؟ یعنی سورگ میں کون جائے گا؟ یعنی مرنے کے بعد جنت سورگ میں جانے کا سب سے بہتر اور اصلی طریقہ کیا ہے؟ دلیل دے کر آسان بھاشا میں سمجھائیں۔ دیکھیے، بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جنت سورگ میں جانے کا سب سے بہتر اور اصلی طریقہ کیا ہے۔ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں ان سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا سنیں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور کہہ دوں کہ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمارے چینل کے اندر سے ویڈیو نکال کر کے اپنا چینل بنا کر کے یا جس طریقے سے بھی وہ اسلام کی سچائی پھیلانا چاہیں، ہماری طرف سے پھیلا سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے کوئی پریشانی ان کو نہیں ہوگی، کوئی کاپی رائٹ نہیں ہوگی، ہمیں اور خوشی ہوگی۔ سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم پھیلے گا، کیونکہ ہمارا چینل چلانے کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لانا ہے، سچائی کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ اب آئیے ہم زیادہ سمے نہ لیتے ہوئے سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں، اور ہم اپنی بات کو یہاں سے اٹھاتے ہیں کہ سنسار کا سچا مالک اللہ ایشور ہی اس کائنات کی رچنا کرنے والا ہے، وہی اس کو بنانے والا ہے۔ ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے، وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے۔ اب انسانوں کو اس نے پیدا کیا ہے امتحان لینے کے لیے، انسانوں کے شریر میں بھی اسی کی طاقت ہے۔ اللہ نے انسان کے سامنے دو راستے کر دیے ہیں، چاہے میرا احسان مان یا ناشکری کر، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ جیون کا سمے دے دیا ہے، پریکشا کا ٹیسٹ لینے کا سمے دے دیا ہے۔ اب انسان کی سوچ اور سمجھ اور نیت کو چھوٹ دے دیے۔ اب اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بندے، میری دی ہوئی عقل سے اور سمجھ سے اور سوچ سے جو بھی تو کام کرنے کی نیت کرے گا اور اس کے لیے محنت اور کوشش کرے گا، میں تجھے دنیا میں اس کے نتیجے دکھاؤں گا، یعنی میں تجھے تیری محنت کا پھل، نتیجہ محسوس کراؤں گا۔ اب آپ یہاں پر یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی اگر ہم واقعی میں سچے راستے پر چل رہے ہیں، سورگ کے راستے پر چل رہے ہیں، تو سورگ کا بھی نتیجہ ہمیں دکھائی دینا چاہیے کہ ہم سورگ کے راستے میں چل رہے ہیں اور صحیح راستے میں چل رہے ہیں، اس کا پھل کچھ ہمیں ہلکا پھلکا جانچ ہونا چاہیے اور جو ہے نتیجہ اس کا دکھائی دینا چاہیے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے، جس کی عقل فری ہو یا پاگل ہو اس سے تو اللہ کا حساب نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہر انسان کو ایک سوچ، ایک سمجھ، عقل دی ہے۔ شریر کے سارے انگوں کا سردار ہے سر، اور اسی کے اندر اللہ نے ایک سوچ، ایک سمجھ، دماغ، عقل رکھی ہے۔ یہ سر ہی شریر کے پورے انگوں کو چلاتا ہے۔ پہلے انسان سر سے یعنی عقل سے، سر میں عقل ہے، سمجھ ہے، سوچ ہے، پہلے انسان عقل سے، سر سے، سر میں جو عقل ہے اس سے سوچتا ہے، سمجھتا ہے، ایک پلاننگ کرتا ہے، ایک اسکیم بناتا ہے، اس کے بعد پھر ہاتھ پیروں سے کرم کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اب بڑا انسان جو پاگل ہوتا ہے اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے۔ اب آپ سب سے کم سمجھ کس کے اندر مانیں گے؟ بھائی سب سے کم سمجھ آپ بچوں میں مانیں گے،
کہ سب سے کم سمجھ بچوں میں ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے انسان کے اندر سوجھ بوجھ اور سمجھ کا مادہ ماں کے پیٹ سے ہی انسان کے اندر رکھا ہے، یعنی انسان کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا میں پروست کیا ہے۔ تو سب سے کم سمجھ کے مان لو بچے ہوتے ہیں۔ بچے بھی کوئی بھی کام بنا سوچے، بنا سمجھے، بنا سمجھ کے، بنا پلاننگ کے نہیں کرتے۔ اب آئیے پہلے ہم اللہ کی اس قدرت کو بچوں سے سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد بڑوں سے مثال دیں گے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنت میں بھی انسان بنا سوچے، بنا سمجھے، بنا پلاننگ کے نہیں جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پیروں پہ چلنا سیکھ جاتا ہے، جب اس کے اندر دنیا کی سمجھ کی، ہلکی سی سمجھ کی شروعات ہوتی ہے، ورنہ آپ دیکھیں بچہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے تو اس کا کام صرف رونا اور ماں کا دودھ پینا ہوتا ہے، لیکن جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پیروں پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، جب اس کی دنیا میں جو ہے چلنے پھرنے کی سمجھ اس کے اندر آتی ہے، تو جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور چلنا سیکھتا ہے تو اس کے چلنے میں بھی ایک سمجھ ہے۔ ماں یا باپ اسے انگلی پکڑ کے چلانا سکھاتے ہیں، جب تھوڑا بہت سیکھ جاتا ہے تو پھر اپنے آپ بھی چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اپنے آپ چلنے میں بھی اس کے پیچھے ایک سمجھ ہے کہ دھیرے دھیرے چلوں، آہستہ آہستہ چلوں، کہیں گر نہ جاؤں، ڈرتا ہوا چلتا ہے۔ یعنی آپ بچے کے اندر بھی دیکھیں کہ شریر کے انگ چلانے سے پہلے دماغ کے اندر ایک سمجھ ہے، سوچ ہے، اس کے بعد پھر شریر کے انگ چلتے ہیں۔ تو سب سے کم سمجھ رکھنے والا انسان بھی پہلے دماغ میں سوچتا ہے، سمجھتا ہے، کسی بھی کام کی پلاننگ کرتا ہے، اس کے بعد پھر شریر کے انگوں کو چلاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں بھی جو ہے سوچ سمجھ کی پلاننگ بنتی ہے، کسی کام کی پلاننگ بنتی ہے۔ اب جیسے اس کے من میں خیال آیا کہ بھئی مجھے دکان پہ سے فلاں چیز لے کے آنی ہے، بسکٹ ہو یا نمکین ہو، اور یا اس کے مطلب کہ کوئی کھانے کی چیز ہو جو اس کو اچھی لگتی ہو، تو اس کے بارے میں پہلے سوچے گا فلاں چیز بڑی اچھی لگتی ہے، اب میں اسے کیسے لے کے آؤں، مل جائے تو وہاں بیٹھ کے کھاؤں مزے سے۔ یہ اس کے دماغ میں سوچ اور سمجھ کی پلاننگ چل رہی ہے کسی چیز کے لیے، یعنی کھانے پینے کی چیز کے لیے۔ تو پہلے اس نے سوچا، پلاننگ کی، اب اس کے بعد میں اس نے شریر کے انگوں سے کرم کرنا شروع کیا۔ اب وہ اپنی ممی کے پاس جائے گا، اس کی جو پلاننگ کی ہے اس کاریہ کو پورا کرنے کے لیے محنت کرے گا۔ پہلے اپنی ممی کے پاس جائے گا، پیسے مانگے گا کہ مجھے 5 روپے دے دو یا 10 روپے دے دو، نہ دے گی تو گھنٹوں پھر روئے گا، 10 منٹ 15 منٹ روئے گا۔ محنت کتنی کرتا ہے دیکھو، محنت کرے گا۔ ماں نہ دے گی تو پھر باپ کے پاس جائے گا۔ اب وہ دل سے کوشش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیتا ہے اس کے لیے، باپ کے دل میں رحم ڈال دے گا، باپ اس کو 10-5 روپے دے دے گا یا ماں دے دے گی۔ کیونکہ جو انسان دل سے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسا ہی راستہ کھول دیتا ہے، اور دل سے نہیں کرتا ہے تو پھر وہ راستہ ٹھیک سے نہیں کھل پاتا ہے۔ اب اس کو مان لیا باپ نے دے دیے پیسے، اب جو اس نے اسکیم بنائی تھی اسی حساب سے وہ اپنا دکان پہ جائے گا اور بسکٹ یا نمکین لے کے آئے گا اور اپنا کہیں بیٹھ کے کھائے گا، اس کے مزے سے کھائے گا آرام سے۔ اگر 2 بچوں نے بنائی ہے اسکیم تو جب انہیں وہ چیز مل جائے گی جس کے لیے محنت کری ہے اور جس کے لیے پہلے اسکیم بنائی تھی، جب اسے مزے سے بیٹھ کے کھائیں گے تو کیا کہیں گے آپس میں، دیکھا نا کیا بات سوچی تھی ہم نے بڑھیا، اب کیسے کھا رہے ہیں مزے سے بیٹھ کر کے۔ دوسرا والا کہے گا تو کھیلنے میں لگا ہوا تھا، پلاننگ تو میں نے کی تھی، میں نے تو یہ سمجھایا تھا کہ ہاں چلو دونوں نے سوچ سمجھ کے پلاننگ کی تھی اور اب ہم کامیاب ہو گئے، کتنے مزے سے کھا رہے ہیں بیٹھ کے۔ اب تو اس بات سے کیا بات ثابت ہوئی کہ کم سے کم سمجھ رکھنے والے بچے بھی جب کوئی کام کرتے ہیں تو وہ پلاننگ کر کے کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ بچوں نے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے سے پہلے اس کی پلاننگ کی، سوچا سمجھا، پھر اس کے لیے شریر کے انگوں سے محنت کری اور پھر وہ چیز حاصل کری۔ اب سورگ میں، جنت میں جانے کا سیدھا جواب یہ ہے شارٹ کٹ میں کہ جو انسان اللہ کو پہچان کر، اس کے حکم جان کر اور عقل سے جنت اور جہنم کو سمجھ کر اور اچھے کرم کرے گا، جنت کے لیے پہلے سے پلاننگ کرے گا کہ مجھے جنت میں جانا ہے موت کے بعد، پہلے تو سورگ کو، جنت کو سمجھے کہ حقیقت میں موت کے بعد ہے یا نہیں، اور جب انسان سمجھے گا اور غور کرے گا تو حقیقت میں موت کے بعد جنت اور جہنم ہے، اور جو چیز حقیقت میں ہوتی ہے اسی کا انسان پر اثر ہوتا ہے۔
जहन्नुम का डर पैदा होता है और जन्नत का शौक़ पैदा होता है। अगर दो बच्चे होते हैं तो वो आपस में बैठकर स्कीम बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि भाई दुकान पे से फलां चीज़ लानी है, बैठ के आराम से खाएंगे, तू भी अपनी मम्मी से ला मांग के, मैं भी लाता हूँ, 10 रुपये तू लेके आ, 10 रुपये मैं लेके आता हूँ, है कि नहीं। अब फिर वो जो है उसके लिए मेहनत करते हैं। अब मेहनत करते हैं, या मान लो दोनों बहन भैया हैं वो, या दोनों भाई हैं, दोनों बहन हैं, तो फिर क्या, जब मेहनत करते हैं तो जो है कहते सुनते हैं, तो फिर आपस में कहते हैं तुझे मिल गए कि ना, उम्मीद लग तो रही है मुझे मिल जाएंगे, है कि नहीं। यानी नतीजा दिखाई दे रहा है, जैसी मेहनत वैसा ही नतीजा दिखाई दे रहा है। तो अल्लाह ताला की कुदरत ये है कि जैसी इंसान नीयत, सोच समझ के प्लानिंग, जैसी नीयत, जैसी मेहनत करेगा उसको वैसे ही नतीजे दिखाएगा। अगर दिल से मेहनत करिए तो फिर उन्हें जो है वो चीज़ मिल जाएगी, है कि नहीं। तो नतीजा निकल के सामने आ गया कि जो मेहनत हमने की थी, जिसकी प्लानिंग की थी, जो सोच समझ के हमने जो काम करना चाह रहे थे, वो काम पूरा हो गया। अब जो इंसान मौत के बाद जन्नत और जहन्नुम को समझकर और अल्लाह के हुक्मों को पहचान करके और अच्छे कर्म करेगा अल्लाह के हुक्मों पर चलकर, तो अल्लाह उसे, अगर दिल से करेगा, दिल से मेहनत, कोशिश, लगन करेगा इंसान, तो अल्लाह उसे धीरे धीरे जन्नत में पहुंचा देगा। लेकिन पहले वो मंसूबा बनाए, पहले वो अपने दिमाग में प्लानिंग करे जन्नत की, पहले वो अपने दिमाग में स्कीम बनाए कि भाई मुझे जन्नत हासिल करनी है, हैं। दुनिया की ज़िंदगी धोखा है, ये कभी भी ख़त्म हो सकती है। दुनिया मुझे हासिल नहीं करनी है, दुनिया जितनी मुकद्दर में है उतनी मिल जाएगी, लेकिन मुझे जन्नत हासिल करनी है, जो हमेशा कामयाबी का जीवन है। जब इंसान अपने दिमाग में पहले से ही जो है उसकी स्कीम बनाकर, पहले से ही तैयारी करके, और जब मेहनत करेगा और अच्छे कर्म करेगा, अल्लाह को राज़ी करेगा, अल्लाह के हुक्मों को पहचानेगा, अल्लाह का अधिकार अल्लाह को देगा, अल्लाह के साथ शिर्क ना करेगा, तो अल्लाह उसे धीरे 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 जन्नत में पहुंचा देगा। और उसके नतीजे भी उसे दिखाएगा दुनिया के अंदर, उसे महसूस भी कराएगा कि तू सच्चे रास्ते पर है और तू सही चल रहा है, इस रास्ते का जो अंजाम है वो तुझे जन्नत हासिल होगी। आपने देखा नहीं है, कबड्डी के मैदान में, अखाड़े में कोई शख्स अगर नियत कर ले कि मुझे बाजी लेके आनी है भाई, मुझे जो है 1 नंबर लेके आना है, तो वो किसी को हाथ मार करके और पीछे को भागता है, दिल से कोशिश करता है, उसे लोग पकड़ भी लेते हैं, मगर वो क्या करता है, पहले पैरों के बल भागता है, फिर पैर पकड़ लेते हैं उसके, हैं, फिर वो हाथों से जोर लगाता है कि नहीं, फिर उसके हाथ पकड़ लेते हैं, फिर वो जो है सीने से जोर लगाता है, तो सीने से जोर लगाता है, दिल से चाह रहा है वो, जब दिल से खींचता है इंसान, तो फिर वो जो लोगों ने पकड़ रखा था ना उसके, वो ढीले पड़ जाते हैं, और वो दिल से जो कोशिश कर रहा है, अल्लाह उसके लिए रास्ता खोल देता है, और वो अपने जो पाले पर जाकर अपनी रस्सी जाकर पकड़ लेता है, या जो लचकीर निशान होता है उस पर जाके हाथ मार देता है, क्योंकि उसने दिल से चाहा कि मुझे 1 नंबर लेना है। अब जो दिल से चाहेगा कि मुझे जन्नत हासिल करनी है, अल्लाह को राज़ी करना है, चाहे मुझे पहले पैरों से भागूं, फिर हाथ से जोर लगाऊं, फिर जो है सीने से जोर लगाऊं, हैं, छाती के बल खिंचूं, मेहनत करूं, पूरी ताकत लगाऊं, तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता खोल देता है और उसको दुनिया ही में उसके नतीजे दिखाता है, और दुनिया ही में उसे जन्नत का मज़ा चखाता है। जैसे बच्चे आपस में कहते हैं कि हम अब भाई मेहनत कर रहे हैं, लग रहा है उम्मीद के मम्मी से पैसे मिल जाएंगे, ऐसे इंसान को अल्लाह ताला दिखाता है कि तू मेहनत कर रहा है, उसे महसूस कराता है कि हाँ तू दिल से मेहनत कर रहा है, तुझे ये चीज़ हासिल हो जाएगी। ज़िंदगी हर रोज़ ख़त्म होने की तरफ जारी होती है, तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह को राज़ी करने में पूरी ताकत लगा दे, अपनी आखिरी कोशिश लगा दे, पूरी ताकत लगा दे। वफ़िर्रू इलल्लाह, दौड़े अल्लाह की तरफ, हाँ, पहले पैरों से भागे, फिर हाथों से भागे, शरीर की पूरी ताकत लगा दे, फिर सीने की तरफ बल जो है घिसटे, और फिर दिल से भागे, दिल से दौड़ लगाए, दिल से जो है घिसटे अल्लाह की तरफ, तो बेशक अल्लाह ताला ऐसे लोगों से राज़ी हो जाता है, और फिर उन्हें मरने के बाद अपना इनाम, जन्नत का इनाम अता फरमाता है। भाई जवानी में ताकत कुछ और होती है इंसान के शरीर के अंदर, जवानी में हर काम करना आसान होता है, फिर धीरे धीरे जवानी ढलती रहती है, बुढ़ापा आता रहता है, तो इंसान की जितनी ज़िंदगी की शाम होती रहे, जितना बुढ़ापा आता रहे, उतना ही अल्लाह की तरफ दिल से मेहनत करता रहे, कोशिश करता रहे, सीने के बल खींचता रहे, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोशिश करता रहे। अब देखो इसी बात को अल्लाह ताला ने, संसार के सच्चे मालिक ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि जो
दुनिया के लिए नीयत और प्लानिंग और कोशिश करते हैं जो दुनिया के लिए कोशिश करते हैं, हमसे दुनिया मांगते हैं, हम उनको दुनिया दे देते हैं। मगर जितनी हम चाहें उतनी देते हैं। अब उसमें बंदे की कोशिश है कि कितना दिल से किसने कितना चाहा, अल्लाह ताला उसके लिए वैसी रास्ता खोल देता है। मगर जितना अल्लाह किसी को देना चाहता है और जिसको देना चाहता है वो जानता है कि कौन दिल से कितनी कोशिश कर रहा है, उतनी ही अल्लाह ताला उसको देगा, क्योंकि वो मालिक है। मालिक ना देगा तो फिर कौन देगा? तो जो हमसे दुनिया मांगते हैं हम उनको दुनिया दे देते हैं, और जो आखिरत के लिए प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, गौर करते हैं, जन्नत को हासिल करना चाहते हैं, मौत के बाद की ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, जो पहले से प्लानिंग करके मेहनत करते हैं, तो जो हमसे मौत के बाद की ज़िंदगी आखिरत मांगते हैं हम उनको आखिरत दे देते हैं। और आपने अल्लाह की ये कुदरत लोगों के मुंह से सुनी भी होगी आपने कि भाई अल्लाह से, ईश्वर से जो दिल से मांगो वो दे देता है। मैंने दिल से अल्लाह से, भगवान से ये चीज़ मांगी, मुझे ये चीज़ उसने दे दी। अब यहाँ पर हम एक बात समझ लें कि दुनिया में जो इंसान दुनिया को चाहता है, अल्लाह को नाराज़ किए बगैर, यानी अल्लाह को जो है राज़ी किए बगैर वो दुनिया चाहता है, तो दुनिया इम्तिहान का जहान है, अल्लाह ताला परीक्षा ले रहा है। तो यहाँ दुनिया को इंसान जितनी भी हासिल कर सकता है वो अल्लाह को नाराज़ करके भी हासिल कर सकता है, क्योंकि यहाँ अल्लाह ताला इंसान का इम्तिहान ले रहा है। आप देख लें कितने अल्लाह के इनकारी हैं, काफिर हैं, और बड़े बड़े कोठी बिल्डिंग हवेली हैं, उनकी ज़मीन जायदाद है, पैसा है, भरमार है, और हैं वो अल्लाह के इनकारी। अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह की नेमतें खा पी कर उसकी नाशुक्री करते हैं, अल्लाह के अलावा दूसरों के आगे सर झुकाते हैं, अल्लाह के अलावा दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं, मगर अल्लाह के अलावा कोई दे नहीं सकता। अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, मांगते अल्लाह से ही हैं, वो अपने मन ही मन में अल्लाह ही से मांगते हैं, लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, औरों के सामने सर झुकाते हैं, औरों के आगे हाथ फैलाते हैं, औरों को शरीक करके अल्लाह से मांगते हैं। लेकिन दुनिया की ज़िंदगी धोखा है ना, ये ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए ऐसा कोई भरोसा है? तो दुनिया को तो इंसान पाकर भी खो देगा, है कि नहीं? लेकिन एक बात याद रखें, जन्नत को इंसान अल्लाह को राज़ी किए बगैर हासिल नहीं कर सकता है। और अल्लाह राज़ी जब होगा जब इंसान पहले से प्लानिंग करे, सोचे समझे कि मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है। अब वो अल्लाह को राज़ी करने की प्लानिंग करे, अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर उसकी पहले खोज करे, उसको पहचाने, फिर उसके हुक्मों को पहचाने, फिर अल्लाह का अधिकार अल्लाह को दे, उसके साथ किसी को शरीक ना करे, और फिर पहले से ही प्लानिंग करे कि मुझे मेरी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है, मुझे अल्लाह को राज़ी करना है। अब इसके लिए प्लानिंग करके पहले से सोच समझ के, और फिर इंसान अच्छे कर्म करे अल्लाह को राज़ी करने के। अल्लाह ने दुनिया के बारे में फरमाया कि जो हमसे दुनिया मांगता है तो हम जितना चाहते हैं और जिसको चाहते हैं दुनिया दे देते हैं, जितना चाहते हैं जिसको चाहते हैं, दो बात हो गई इसमें। लेकिन जो मेरे बंदे मैंने तुझे अपने लिए बनाया है, अगर तू मुझे पाना चाहेगा, अगर तूने मुझे पा लिया तो सब कुछ पा लिया, अगर मुझे खो दिया सब कुछ खो दिया। तो अगर तू मुझे पाना चाहेगा, हाँ मुझे पाना चाहेगा और मेरे लिए कोशिश करेगा, मेरी तरफ दौड़ के आएगा, मेहनत करेगा, तो ये 100% पक्की बात है कि मैंने तेरे लिए रास्ता खोल रखा है, तू मुझे पा सकता है। दुनिया के लिए क्या किया? दुनिया के लिए कोशिश करेगा तो जितना चाहूँगा, जिसको चाहूँगा उतना दूंगा। लेकिन तू अगर मुझे पाना चाहेगा, तो मुझे ढूंढेगा, तो मैं तुझे ज़रूर मिल जाऊँगा, ये पक्की बात है। अब जो अल्लाह को राज़ी कर लेगा उससे जन्नत भी मिल जाएगी, जाहिर सी बात है, अल्लाह का इनाम मिल जाएगा। अब बताओ, अल्लाह ने कितना आसान कर दिया कि जो मेरे लिए दिल से कोशिश करेगा मैं उसे ज़रूर मिल जाऊँगा। यानी पक्की गारंटी हो गई, पक्की मोहर लग गई कि जो इंसान दिल से अल्लाह के लिए कोशिश करेगा अल्लाह को वो ज़रूर पालेगा। और जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, जाहिर सी बात है। दुनिया भी उसी की, दुनिया में हर चीज़ उसी की, और मौत के बाद जन्नत और जन्नत की नेमतें सब उसी की है। अब अल्लाह को पाने का मतलब ये नहीं है कि इंसान इन सर की आँखों से अल्लाह को देख लेगा। अल्लाह ताला संसार का सच्चा मालिक, ईश्वर, वो इतनी ऊंची हस्ती है, इतनी ऊंची हस्ती है, इतनी ऊंची हस्ती है कि उसे कोई देख भी नहीं सकता।
اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ اسے کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، من کا خیال بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کو پانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے دنیا بنانے والے کو پسند کرے، اور دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے نکال کر خالی کر کے اللہ کے حوالے کر دے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل میں اپنی محبت بھر دے، تو پھر انسان محسوس کرے گا کہ ہاں میں نے اللہ کو پا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم محسوس کر سکتے ہیں لیکن سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے موت تک انسان کو تھوڑا سا وقت آزادی کا دیا ہے اور اس کا امتحان لیا ہے، اور جب وہ موت کا وقت پورا ہو جائے گا، زندگی کا سمے پورا ہو جائے گا، تو انسان کی آزادی چھن جائے گی، ایک دم سے انسان کے شریر کی طاقت چھین لی جائے گی، جینے کی طاقت چھین لی جائے گی۔ پھر اس نے دنیا میں جیسے وقت گزارا ہوگا، اللہ کے لیے کوشش کی ہوگی یا نہ کی ہوگی، جو بھی جیسے کرم کیے ہوں گے، پھر اس کے ساتھ مرنے کے بعد ویسے ہی معاملہ اللہ کی طرف سے شروع ہو جائے گا۔ جو مر چکے ہیں ان کے ساتھ شروع ہو چکا ہے، جو مریں گے وہ دیکھ لیں گے۔ تو انسان کے سچے بنانے والے مالک نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے اور پلاننگ کا مادہ دیا ہے کہ کوئی بھی کام انسان بنا سوچے بنا سمجھے بغیر پلاننگ کے نہیں کرتا ہے۔ اب پلاننگ اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے، اچھے کام کا بھی پلاننگ ہے اور برے کام کی پلاننگ ہے۔ اب جیسے کرم کر کے انسان مرے گا، اللہ کے یہاں ویسے ہی اس کے ساتھ برتاوا معاملہ شروع ہو جائے گا، اللہ کے یہاں اس کا معاملہ ویسے ہی شروع ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں، ہر انسان کو اللہ کی طرف سے آزادی کا وقت ملا ہے، امتحان کا، اور موت پر یہ آزادی چھین لی جائے گی، شریر سے زندگی جینے کی طاقت چھین لی جائے گی۔ تو میرے بھائیو، دنیا میں کوئی بھی انسان، یہاں تک کہ بچہ بھی جب کوئی کام کرتا ہے تو پہلے دماغ سے سوچتا ہے، سمجھتا ہے، پھر اس کی پلاننگ کرتا ہے، پھر اس کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے، جب وہ چیز اسے حاصل ہوتی ہے۔ اب جیسے محنت کوشش کرتا ہے ویسے ہی وہ چیز اسے حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی رچنا میں انسان کو یہ چیز سمجھائی ہے کہ پہلے انسان دماغ سے سوچے گا، سمجھے گا، پلاننگ کرے گا، جب اس کی محنت کرے گا، اب وہ دنیا کے لیے کرے، دنیا کی کسی بھی چیز کے لیے کرے یا اللہ کے لیے کرے، وہ بات ایک الگ ہے۔ تو ہم یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی کام، کسی بھی چیز کے لیے پہلے سے منصوبہ بنایا جاتا ہے، پہلے سے پلاننگ بنائی جاتی ہے۔ کسی بھی چیز کو پانے کے لیے پہلے سے سوچا سمجھا جاتا ہے، پھر دل سے، شریر کے انگوں سے، ہاتھ پیروں سے محنت کی جاتی ہے۔ جو انسان شریر کے دماغ سے سوچ کر اور شریر کے انگوں سے جو کرتا ہے اسے کرم کہتے ہیں۔ اب جس نے جیسے کرم کیے ہیں، اللہ اس کو ویسے ہی بدلہ دیتا ہے، اس کو ویسے ہی نتیجے دکھاتا ہے، اس کو ویسا ہی پھل دکھاتا ہے۔ اب جیسے کوئی انسان سوچے بھئی مجھے زمین لے کر کے مجھے مکان بنانا ہے، پہلے وہ سوچے گا، اپنے دماغ میں اسکیم بنائے گا، پلاننگ کرے گا، سوچے گا، سمجھے گا، اس کے بعد پھر کرم کرے گا۔ اب اس نے سوچا سمجھا، پلاننگ بنائی کہ بھئی مجھے زمین لے کر کے مکان بنانا ہے۔ اب غریب آدمی ہو، غریب آدمی پہ ایک ساتھ نہیں ہو پاتا، تو وہ کیا کرے گا؟ پہلے محنت کرے گا زمین لینے کے لیے، دماغ میں اس نے پہلی بنا رکھی ہے پلاننگ، مجھے زمین لینی ہے، پہلے محنت کرے گا زمین لینے کے لیے، پیسے اکٹھے کرے گا، جوڑے گا، ادھار سدھار لے گا، جو بھی اسکیم، جو بھی اس نے محنت کری ہے، یعنی جو بھی اس نے پلاننگ کی ہے اسی حساب سے، اسی کے تحت زمین لینے کے لیے محنت کرے گا۔ اور پھر جب دل سے محنت کرے گا تو زمین لے لے گا، اللہ اس کے لیے راستہ کھول دے گا، نتیجے بھی دکھائے گا اس کو کہ ہاں تیرا کام بنتا ہوا جا رہا ہے، جو تینے پلاننگ کی ہے سوچ سمجھ کے وہ تیرا کام بنتا ہوا جا رہا ہے، اور پھر وہ بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں سوچتا ہے مجھے اس میں جو ہے اب مکان بنانا ہے، اب وہ تھوڑی تھوڑی اینٹیں لاتا ہے اور دھیرے دھیرے بناتا ہے۔ تو وہ جو محنت کر رہا ہے پلاننگ کر کے، وہ اس کا نتیجہ دکھائی دے رہا ہے کہ بھئی زمین لے لی، اب دھیرے دھیرے اتنی دیوار لگا دی، اب اتنی دیوار لگا دی، تو وہ چیز ایک دکھائی دے رہی ہے، نتیجہ اس کا دکھائی دے رہا ہے کہ میں نے سوچ سمجھ کے پلاننگ کی، محنت کی، تو مجھے اس کا نتیجہ دکھائی دے رہا ہے کہ اتنا مجھے پھل دکھائی دے رہا ہے اس کا، اور پھر دھیرے دھیرے اس کا مکان بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے جنت کو پانے کے لیے، سورگ کو پانے کے لیے پہلے سے ہی پلاننگ کرنی پڑتی ہے، سوچنا سمجھنا پڑتا ہے، اسکیم بنانی پڑتی ہے، منصوبے بنانے پڑتے ہیں، پھر اللہ کی کھوج کی جاتی ہے، اور پھر اللہ کو جو ہے، اللہ کے حکموں کو پہچان کر، پھر اللہ کو راضی کر کے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑا جاتا ہے، دنیا کی محبت، ہر چیز کی محبت کو دل سے چھوڑا جاتا ہے۔
یہ سب سوچ سمجھ کے غور کر کے اور پوری محنت کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ لاپرواہی کے ساتھ۔ لاپرواہی سے کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے چھوڑی جاتی ہے، اللہ کی محبت پائی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نتیجے دکھاتا ہے۔ اب دیکھیے مکان انسان بناتا ہے زمین لے کر کے تو وہ دکھ بھی رہا ہے، اور اندر سے بھی جو ہے اسے محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں بھائی میں نے یہ کام کر لیا۔ اب جنت جو ہے دکھ نہیں رہی ہے، جنت کے جو نتیجے ہیں، جب انسان دل سے محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اندر سے محسوس کراتا ہے، اسے ایمان کا مزہ چکھاتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں عقل مند انسان کی سمجھ، کہ وہ سمجھ کے کوئی بھی کام کرتا ہے۔ اب جس کے دماغ میں پہلے سے یہ جنت کمانے کی، اللہ کو راضی کرنے کی پہلے سے سوچ اور سمجھ نہیں ہے، منصوبہ نہیں ہے، پلاننگ نہیں ہے، اور وہ بنا سوچے سمجھے دین پر چل رہا ہے اور دیندار دکھائی دے رہا ہے کہ دھرم پہ چلنے والا دکھائی دے رہا ہے، تو یاد رکھیں ایسا شخص گمراہ ہوتا ہے، اور گمراہی کا جو راستہ جاتا ہے وہ جاتا ہے نرک کی آگ کی طرف، جہنم کی طرف۔ اس کی اصل کوشش اور اصل محنت دنیا کے لیے ہے، دنیا پرستی کے لیے ہے، جس کے لیے انسان جس کے لیے کوشش کرے گا اللہ اسی کے نتیجے دکھائے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی رچنا میں دو چیزیں رکھی ہیں، دو راستے زندگی جینے کے ہیں، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، دنیا لے لے یا جنت لے لے۔ دنیا میں انسان زندگی کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے، ہاں دنیا میں اللہ کے راستے پہ چل کر امن شانتی سکون حاصل کر سکتا ہے، لیکن جیون کی کامیابی صرف انسان جنت میں ہی حاصل کر سکتا ہے۔ جیون کی کامیابی اسے کہتے ہیں کہ انسان کے دماغ میں جو نسیں ہیں، ان نسوں کے اندر دور دور تک کوئی دکھ نہ ہو، غم نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، اور انسان کی ہر اچھا پوری ہو، اسے کہتے ہیں کامیابی۔ اب ایمانداری سے بتاؤ دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جس کے دماغ میں غم نہ ہو، انسان کے دماغ کی نسوں میں غم نہ ہو، فکر نہ ہو، ٹینشن نہ ہو؟ بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان غموں سے چھوٹ ہی نہیں سکتا جب تک اس کے سانس چل رہے ہیں۔ ایسا کوئی گھر ہے جس گھر میں موت نہ ہوئی ہو، جس کے کسی کے مرنے کا غم نہ ہو جس کو؟ تو جس زندگی میں غم اور دکھ اور پریشانی ہو اس میں آپ کیا کامیابی حاصل کریں گے؟ ہاں اس میں آپ جو ہے اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ دنیا میں مجھے آسانی عطا فرما، دنیا میں آسانی عطا فرما، دنیا کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، موت کے بعد کی زندگی میں جنت میں کامیابی عطا فرما۔ اب ایک ساتھ برابر طریقے سے دو طرف انسان دھیان دے نہیں سکتا ہے، انسان کی رچنا اللہ نے بنائی ہی ایسی ہے، ایک ساتھ پورے طریقے سے دو کام انسان ٹھیک سے کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اب دیکھو انسان کے ہاتھ تو دو ہیں، ہاتھ تو دو ہیں، لیکن ایک سیدھا ہوتا ہے ایک الٹا ہوتا ہے۔ سیدھے ہاتھ میں زیادہ طاقت ہوتی ہے نا، سیدھے ہاتھ سے اور اچھے طریقے سے انسان ہر کام کو کر لیتا ہے، لیکن الٹے ہاتھ سے اتنے اچھے طریقے سے نہیں کر پاتا ہے، الٹے ہاتھ میں طاقت بھی کم ہوتی ہے۔ تو بھئی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سوچنے سمجھنے کی شکتی دی ہے، طاقت دی ہے دماغ میں۔ آپ اپنے اوپر بھی غور کریں اور دوسروں کی زندگی میں بھی دیکھیں، بنا سوچے، بنا سمجھے، بنا پلاننگ کے کوئی بھی انسان کوئی کام نہیں کرتا۔ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی بات کے اشارے سے بہت ساری بات سمجھ جاتے ہیں، جو سچائی میں غور کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ موت کے بعد جنت سورگ میں جانے کا سب سے بہتر اور آسان اور اصلی طریقہ، کہ پہلے انسان اپنے دماغ میں سوچے سمجھے، پھر پلاننگ کرے کہ بھئی مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، پھر اللہ کی کھوج کرے، سوچ سمجھ کر اپنی کوشش سے اللہ کے لیے محنت کرے، اور پھر زندگی کی حقیقت پر غور کرے، دنیا کی حقیقت پر غور کرے، زندگی کے مقصد پہ غور کرے، عقل کی آنکھ سے سچ اور جھوٹ کو پہچانے، اور اللہ کو پانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے نہا دھو کے لگ جائے، اور لگاتار لگا رہے، پیچھے نہ ہٹے۔ اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو لگاتار دیکھیں، تاکہ آپ سچ اور جھوٹ کو سمجھ پائیں۔ اب سب سے پہلا قدم ہے آپ کا کہ اب آپ اپنے بنانے والے مالک اللہ کی کھوج کریں۔ پہلے قدم کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، آپ کی عقل کی۔ اب غور کریں کہ یہ اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، یہ بنا چلائے نہیں چل رہی ہے اتنے حساب سے،
اس کا چلانے والا ایک مالک ہے جو اس کائنات کے چلنے کا انکار کرتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے اور اللہ نے اسے آنکھیں دی ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، پھر بھی اس کے باوجود جو اس کائنات کے چلنے کا انکار کرتا ہے وہ اس کائنات کے مالک خدا کا بھی انکار کرتا ہے، کیونکہ اس کائنات کو سنسار کا سچا مالک اللہ ایشور خدا چلا رہا ہے، جو اس سنسار، اس دنیا، اس کائنات کو چلتے ہوئے دیکھ کر اس کے چلنے سے اندھا ہے، اس کے چلنے سے اندھا ہو گیا ہے، وہ خدا سے بھی اندھا ہو گیا ہے۔ اب دیکھو نا کیا اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں یہ ہوش دیا ہے، یہ سمجھ دی ہے، اسی ہوش کا امتحان لیا ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے کہ انسان میرے لیے کوشش کرتا ہے یا نہیں۔ تو کیا عجیب اللہ کی قدرت ہے کہ انسان کی جان اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ نے انسان کی جان اپنے قبضے میں رکھی ہے۔ انسان دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں جی رہا ہے، اللہ کی مرضی سے جی رہا ہے۔ انسان اپنی جان کا خود مالک نہیں ہے۔ اگر خود مالک ہو تو پھر اپنی موت کو روک کے دکھا دے۔ اپنی موت کو نہیں روک سکتا، چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ انسان اپنی جان کا مالک نہیں ہے، جان کا مالک اللہ ہے جس نے انسان کو ماں کے پیٹ میں بنایا ہے۔ اب کم عقل لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بنایا ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ نے بنایا ہے تو تمہارے ماں باپ اپنی جان کے مالک خود ہیں۔ اگر اپنی جان کے مالک ہیں تو اپنی موت کو روک کے دکھا دیں۔ تو ماں باپ تو ایک ذریعہ ہیں، بنایا اللہ نے ہے، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر ماں کے پیٹ میں۔ تو کیا عجیب اللہ کی قدرت ہے کہ انسان کی جان اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے، جب چاہے موت دے کر اٹھا لے، دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھڑوا دے۔ اور دیکھو نا پھر بھی انسان اپنے آپ کو بنا مالک کے دنیا میں آزاد سمجھتا ہے کہ میرا کوئی مالک ہی نہیں ہے، دنیا میں آزاد سمجھ کے زندگی گزارتا ہے۔ جان اللہ کے قبضے میں ہے اور کیا سمجھتا ہے کہ جیسے خود یہ اپنی جان کا مالک ہو۔ تو دنیا میں انسان اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھ کر اور دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھتا ہے، زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھتا ہے اور پھر دنیا میں فساد پھیلاتا ہے۔ اس حقیقت کو بھولے ہوئے ہے کہ میری جان کا مالک اللہ ہے، میری جان اس کے قبضے میں ہے، جب چاہے مجھے اٹھا لے گا۔ جانتا تو ہے اوپری ہوش سے، مگر اندر کے ہوش سے اگر غور کرے گا سمجھ پائے گا۔ تو جو غور کرتا ہے وہ ایماندار، اچھا انسان بن جاتا ہے، ایمان والا بن جاتا ہے۔ ایمان والوں کی کامیابی کا ذکر ہی تو ہے قرآن میں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے پیارے بندوں کو چھانٹ رہا ہے، جو اللہ کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، اللہ کو راضی کریں اور سمجھ جائیں کہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ برائی سے بچیں، اچھائی پر چلیں اور سمجھ جائیں کہ موت کے بعد اچھوں کا انجام جنت ہے اور بروں کا انجام جہنم ہے۔ تو ایمان والے حق بات کہتے ہیں، اور حق بات کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے، جس کا جو ادھیکار ہے، اس کے ادھیکار کی بات کرو، اس کے حق کی بات کرو۔ ہاں، اللہ کا جو اللہ کا ادھیکار ہے، اللہ کے ادھیکار کی بات کرو، اللہ کے حق کی بات کرو۔ جس کا مخلوق کا ادھیکار ہے، مخلوق کا حق ہے، تو مخلوق کے حق کی بات کرو، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی حق کی بات کرو۔ اسی کو انصاف کہتے ہیں، اسی کو صحیح انصاف کہتے ہیں۔ اب دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اس کے سامنے جیون جینے کے دو راستے رکھ دیے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ اچھائی کو نام دیا حلال کا، برائی کو نام دیا حرام کا۔ یہ ایشوری رچنا ہے انسان کے اندر، اسی رچنا کے آدھار پر قرآن ہے۔ قرآن میں بھی جو ہے حرام حلال کے نرے آدیش بھرے پڑے ہیں، سنسار کے سچے مالک کے، کس پر چلنا ہے، کس پر نہیں چلنا ہے، کس طرح سے اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرنا ہے اور کامیاب ہو کے مرنا ہے۔ اب دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے پیٹ میں، انسان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے بھوک پیاس لگائی۔ اب پیٹ کو تو کھانا چاہیے، پیٹ کو یہ مطلب نہیں ہے کہ حرام سے کا آ رہا ہے یا حلال کا آ رہا ہے، بے ایمانی کر کے لا رہا ہے یا اچھائی محنت کر کے لا رہا ہے، اسے یہ مطلب نہیں ہے پیٹ کو تو کھانا چاہیے۔ تو پیٹ میں اللہ نے بھوک پیاس لگائی، سیکس کی خواہش، حاجت لگائی، پھر ٹیسٹ لیا۔ اب پیٹ کو تو کھانا پانی چاہیے، بھئی جو شریر کی ضرورتیں ہیں شریر کو تو اپنی ضرورت چاہیے۔ اب یہ مسئلہ نہیں ہے شریر کا تو کوئی حرام سے کرے یا حلال سے کرے، اچھائی سے کرے یا برائی سے کرے،
اس کو تو اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، پیٹ کو پیٹ کی بھوک پیاس بجھنی چاہیے۔ اب سیکس کی خواہش ہے، ہم بستری کی سنبھوگ کی ہیں، سیکس انسان کے شریر کی سیکس کی ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ اسے یہ مطلب نہیں ہے کہ تو حرام سے کر یا حلال سے کر۔ یہ شریر ایک حیوانی وجود ہے، جیسے شیروں کے، جانوروں کے اندر خون کھال میٹ ہے، گوشت ہے، ایسی ہم انسان بھی جو ہے خون کھال میٹ سے بنے ہیں۔ تو شریر جو ہے ہمارا یہ حیوانیت کے طور پہ بنا ہوا ہے۔ اب اس میں جو حرام حلال کا جو آدیش رکھا ہے اور جو رچنا رکھی ہے وہ ہے انسانی روپ۔ اب اس شریر کے اندر جو انسان ہے اس کو غور کرنا چاہیے کہ مجھے اچھائی حلال روزی محنت سے کر کے ایمانداری سے کما کے اپنے پیٹ میں کھانی چاہیے، اس میں اللہ نے میرے لیے سکون رکھا ہے، حرام سے مجھے بچنا چاہیے۔ اب یہ انسان کا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ پیٹ کو حرام کھلاتا ہے یا حلال۔ پیٹ کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اسے حرام کھلاؤ یا حلال، اس کو تو بھرنا ہے بس۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے انسان کی روزی لکھ دی۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ اس روزی کو حلال سے کھائے یا حرام سے کھائے، اچھے کرم کر کے کھائے یا برے کرم کر کے کھائے، لیکن جتنا مقدر میں لکھا ہے ملنا اتنا ہی ہے، چاہے حرام سے لے لے یا حلال سے لے لے۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کو روزی کس لیے کھلاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ انسان کو روزی اس لیے کھلاتا ہے تاکہ انسان کے شریر میں، پیٹ میں روٹی پانی کھا کر، اللہ کی روزی کھا کر جو طاقت بنے۔ ارے دیکھا نہیں ہے آپ نے میرے بھائیو، جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو شریر میں جان نہیں ہوتی، اس کے شریر اس کا مرجھاتا رہتا ہے، جب روٹی کھاتا ہے تو جان پڑتی ہے، طاقت پڑتی ہے۔ تو اللہ کیوں دیتا ہے روزی، کیوں شریر میں طاقت ڈالتا ہے روزی کے ذریعے سے؟ تاکہ اس طاقت سے انسان اپنے بنانے والے سچے مالک کو بن دیکھے، اس کی پہچان کرے، اس کی کھوج کرے۔ اسی لیے انسان کو پیدا کیا ہے اور وہ روزی کھلاتا ہے۔ اور یہاں پر لوگ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ کی روزی کھائی، اس سے طاقت بنی، موبائل میں گیم کھیلنے میں لگ گئے، اس طاقت کو گیم کھیلنے میں لگا رہے ہیں۔ اللہ کی روزی کھائی، طاقت بنی، اب اس سے جو ہے بلو فلم، گندی فلم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی جو روزی سے طاقت بنی تھی، اللہ نے طاقت دی تھی، اس کو گندی چیزوں میں لگا رہے ہیں۔ اللہ کی روزی کھائی، اس سے جو طاقت ملی، اس سے بدماشی میں دماغ لگا رہے ہیں، مکاری میں دماغ لگا رہے ہیں، جوا کھیلنے میں دماغ لگا رہے ہیں، شراب پینے میں دماغ لگا رہے ہیں۔ اب اللہ نے تو زندگی دے دی ہے، اب تو چاہے شراب میں ڈبو کے برباد کر دے، اسے جوا کھیل کے برباد کر دے، گاؤں میں بیٹھ کر، گاؤں میں کتنے لوگ تاش کھیلتے ہیں، تاش کھیل کے زندگی برباد کر دے۔ وہ انسان کی مرضی ہے، جیسے کرم کر کے مرے گا ویسے اللہ کے ہاں بدلہ پائے گا۔ جو اللہ کو راضی کرے گا، ایمانداری پہ چلے گا، سچائی پہ چلے گا، وہ جنت میں جائے گا، اور جو اللہ کی ناقدری کرے گا، جوا کھیلنے میں، شراب پینے میں زندگی برباد کر دے گا، وہ نرک کی آگ میں جائے گا مرنے کے بعد۔ تو لوگ اللہ کی دی ہوئی روزی کی طاقت سے برے کام کرتے ہیں، اللہ کی طرف غور نہیں کرتے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد ان کا کیا بنائے گا۔ اچھا ایک چیز اور ہے کہ اللہ کی روزی کھا کے جو طاقت بنی، اس سے کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی اچھائی کے خلاف جنگ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی سچائی کو مٹانا چاہتے ہیں، امن شانتی کو مٹانا چاہتے ہیں۔ انہیں اللہ کی سیدھی بات کرے دشمن دکھائی دیتے ہیں، اللہ کی بات کو دشمن سمجھتا ہے، اللہ کو دشمن سمجھتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ ایسے لوگوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مالک بنانے والا امتحان لے رہا ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے۔ میرے بھائیو، ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ موت کے بعد کیا بنائے گا کہ جب ان سے اللہ کی بات کرے جھگڑا کرنے کو آتے ہیں فوراً۔ اللہ کی روزی کھائی، اس سے طاقت بنی، اور اس طاقت کو کہاں لگا رہے ہیں؟ اللہ کے دین کو مٹانے میں، اسلام دھرم کو مٹانے میں، اسلام دھرم کو بدنام کرنے میں۔ تو دنیا میں کب تک جیے گا بھائی؟ جیون کا سمے پورا کر لے۔ دنیا میں کون ہمیشہ جینے کے لیے آتا ہے؟ جیون کا سمے پورا کر لے، موت کے بعد جیسے کرم تو نے کیے نا، اللہ کے یہاں ویسے ہی بدلہ پائے گا پھر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی اس کائنات میں ایک قدرت بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ، حکمت کے ساتھ چھائی ہوئی ہے۔ اللہ نے ایک کण کے برابر بھی کوئی چیز یہاں پر بیکار پیدا نہیں کی ہے۔ یہ جو آپ سورج دیکھ رہے ہیں، یہ سورج کی روشنی ہر انسان کے مقدر کی اللہ کے یہاں لکھی ہوئی ہے۔ میری زندگی کے سورج کی روشنی میرے مقدر میں الگ لکھی ہوئی ہے، سب کی الگ الگ لکھی ہوئی ہے۔ جیسے سب کے مقدر کی روزی لکھی ہوئی ہے اللہ کے ہاں، ایسے ہی سب کے مقدر کے گنتی کے دن لکھے ہوئے ہیں، رات لکھی ہوئی ہیں۔ اور یہ امتحان کے جیون کا سمے گزارنے کے لیے رشتے ناطے بھی لکھے ہوئے ہیں
کہ کس کو کس کا بیٹا بنانا ہے, کس کو کس کا باپ بنانا ہے, کس کو کس کا بھائی بنانا ہے, کس کو کس کی بہن بنانی ہے. تو میرے بھائیوں, اس دنیا میں سچائی کو جانتا ہر انسان ہے. اللہ نے سچائی دکھا سب کو رکھی ہے. اب جان کر بھی نہیں مانتا وہ بات ایک الگ ہے. اس دنیا میں زندگی کی حقیقت کو ہر انسان کی آتما جانتی ہے. اپنی آتما میں آتما کی آواز پہ غور کریں کہ ہم ایک مالک کو ہی دکھ تکلیف میں پکارتے ہیں, لیکن پھر بھی نہیں مانتے. 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں. ہر انسان جانتا ہے کہ ہم دل سے اپنے بنانے والے سچے مالک کی کھوج نہیں کر رہے, سچے دل سے اس کی عبادت نہیں کر رہے. ہاں, سچے دل سے اسے یاد نہیں کر رہے. اگر سچے دل سے ہم اس کی کھوج کریں تو ہم اسے پالیں گے, سچے دل سے اس کی عبادت کریں تو ہم اس کی عبادت میں اسے پالیں گے. تو جانتے سب ہیں لیکن نہیں مانتے پھر بھی جان بوجھ کر. اللہ کے دین سچے دھرم کو سمجھنا نہیں چاہتے. اب ایک بھائی مجھ سے کہنے لگا کہ بڑے تنج میں کہ میں ایک دن میں جو ہے 8 پارے پڑھتا ہوں, میں ہر روز 8 پارے پڑھتا ہوں. تو میں نے اس بھائی سے کہا نرم آواز میں کہ میں نے کہ بھائی تم 8 پارے پڑھتے ہو, میں پورے دن میں ایک آیت بھی نہیں پڑھ پاتا ہوں, کیونکہ میں قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہوں, اللہ کی مرضی کو پہچانتا ہوں کہ میرے مالک کی مرضی کیا ہے. میں اپنی مرضی سے بنا سمجھے قرآن کو رسم کے اعتبار سے نہیں پڑھتا, ریتی رواج کے اعتبار سے نہیں پڑھتا, مالک کی مرضی جاننے کے لیے قرآن پڑھتا ہوں. تو حقیقت میں قرآن مجید کو سمجھ کر اپنی بھاشا میں اللہ کی مرضی کو ہر انسان کو جاننا چاہیے. جو اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرے گا اور اللہ کی مرضی پر جیون گزار کے اللہ کو راضی کر کے جائے گا, وہی جنت کا حقدار بن جائے گا. اور جو اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی پر جیون جی کے جائے گا وہ نرک کی آگ میں جائے گا. تو میرے بھائیوں, اس دنیا میں اللہ نے موت تک انسان کو تھوڑی سی آزادی دی ہے. اس دنیا میں اللہ نے ہر انسان کے لیے زندگی جینے کی 2 راہیں کھول رکھی ہیں. غور کرو, 2 راہیں کون سی ہیں؟ اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل. اللہ کو راضی کر, وہ تیرا مالک ہے, اس کا احسان مان, اس کی کھوج کر, اسے راضی کر, یا اس کا انکار کر. برائی پہ چل, دھوکے پہ چل, جھوٹ پہ چل. ان دونوں کے 2 انجام بتا دیے ہیں موت کے بعد. اچھائی کا انجام جنت ہے, برائی کا انجام جہنم ہے. جیون کا سمے دے دیا ہے امتحان لینے کے لیے. اب وہ سمے ہر انسان کو پورا کرنا ہے اور اپنے کرم کر کے جانا ہے, اور موت کے بعد ویسا ہی بدلہ پانا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اپنی اپنی زندگی کے مسائل میں, مسئلوں میں سب الگ الگ لگے ہوئے ہیں. کوئی مکان بنانے کی دوڑ لگا رہا ہے, کوئی زمین خریدنے کی, کوئی بینک بیلنس کرنے کی, کوئی ودیش میں کما رہا ہے, کوئی کہیں کما رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. اور جیون کی حقیقت کو بھول کر کہ یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے, دنیا میں ہمیشہ جینے کی دوڑ لگا رہا ہے. کتنا کمانا ہے, کب تک کمانا ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ جیون کیوں ملا ہے, کس نے دیا ہے, وہ چاہتا کیا ہے. تو یہی تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری قدر کرنے والا کون ہے اور ناقدری کرنے والا کون ہے. اب اللہ تعالیٰ نے زندگی کے مسائل میں 2 راستے کھول رکھے ہیں. چاہے میرا احسان مان کر میرے حکموں سے اپنی زندگی حلال طریقے سے گزار, ایمانداری سے گزار, اس کا انجام موت کے بعد جنت ہے, میرا انعام ہے. یا پھر میرا انکار کر کے کہ تیرا کوئی مالک نہیں ہے, مجھے بھول کر کے میرا انکار کر کے اپنی زندگی کو حرام طریقے سے گزار, جھوٹ پہ گزار, برائی سے گزار, ظلم جاستی کر. اللہ نے دونوں راستے کھول رکھے ہیں. اور اس راستے کا انجام کیا ہے؟ جو اللہ کو بھول کر زندگی گزارے گا, اس راستے کا انجام موت کے بعد نرک کی آگ ہے, اللہ کا غصہ ہے, اللہ کی سزا ہے. جو انسان اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل کر, برائی پر چل کر مر کے جائے گا, وہ اللہ کے غصے نرک کی آگ میں قید کیا جائے گا. اچھا, اب ایک بات پہ غور کریں, آپ دیکھیں کہ لوگوں کے بیچ بھی, یعنی انسانوں کے بیچ بھی انسانوں میں کساکس ہے. جھوٹ پر چلنے والا, برائی پر چلنے والا, ادھرم پر چلنے والا بھی سچائی کا دعویٰ کرتا ہے اور سچے انسان کو بیوقوف بناتا ہے. یہ دنیا امتحان کا جہان ہے, چاہو تو سچے کو جھوٹا بنا دو اور جھوٹے کو سچا بنا دو. اب اللہ سب کو دیکھ رہا ہے, اللہ سب کے دل دماغ کا حال جانتا ہے. اسی لیے اس نے قرآن مجید میں کہا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمِينَ, ہم چھانٹ دیں گے سچوں کو الگ, جھوٹوں کو الگ, اچھوں کو الگ, بروں کو الگ. مالک یوم الدین, پھر جیسے کرم کیے ہیں ویسا ہی بدلہ دیں گے. تو میرے بھائیو, سارا دار و مدار, سارا معاملہ کس چیز پر ہے؟ جو اللہ سے ڈر جائے گا وہ برائی سے بچے گا,
اللہ سے ڈر کر اچھے کام کرے گا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ برائی پر چلے گا، فساد پھیلائے گا، اور جھوٹا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سچا ثابت کر کے دکھائے گا۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کے دل دماغ کا حال جانتا ہے۔ ارے کیا انسان کو اس نے پیدا کیا ہے، کیا وہ انسان کا حال نہیں جانے گا؟ اس کو انسان کے ہر حال کی خبر ہے، کون فراڈ بازی کر رہا ہے، کون سچائی کی نیتی پہ چل رہا ہے۔ اچھا اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلے عمل کرو، اچھے کرم کرو، پھر لوگوں سے دین کی بات کرو، لوگوں پہ اثر پڑتا ہے۔ اب دیکھو ہمارے نبی نے اس بات کی شرط نہیں لگائی کہ تم پہلے خود عمل کرنا پھر میرے دین کو پھیلانا۔ فرمایا کہ میری ایک حدیث اگر کسی کو ٹھیک سے یاد ہو تو وہ اسے دوسرے تک پہنچا دے، اس میں عمل کی شرط نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ برائی کی گندگی۔ ہم یہاں گندگی میں پیدا ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم جتنا اللہ کی تعریف کریں گے اتنی ہمارے اندر سے گندگی دور ہوگی۔ اللہ کی تعریف کرنا بھی تو بہت بڑا عمل ہے، اللہ کا ذکر کرنا، لوگوں میں اللہ کی تعریف کرنا، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ آپ عمل نہ بھی کریں اور اللہ کی تعریف لوگوں میں کریں اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، تو حقیقت بات یہ ہے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو جو اللہ سے ڈر کر اللہ کی بات سنتے ہیں ان پر اثر ہوتا ہے، چاہے وہ انسان کسی بھی دھرم سے ہو، سب کا مالک ایک ہے۔ جب آپ اللہ کی بات کریں گے، اگر اللہ سے ڈرے گا، وہ اللہ سے ڈر کے سنے گا تو اس پہ اثر ہوگا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا اس پر اثر نہیں ہوگا۔ تمہارا اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اللہ نے خود فرمائی ہے قرآن میں کہ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو ہماری طرف بلائے اور کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ہوں، کوئی عہدہ نہ چاہے، کوئی بہت لمبی چوڑی عزت نہ چاہے، ایک عام انسان مسلمان بن کے رہے۔ تو جو لوگوں کو دل سے اللہ کی طرف بلائے گا، اللہ کسی اور کو ہوش میں لائے نہ لائے مگر اس کو ضرور ہوش میں لے آئے گا، اس کے اندر کی برائیاں دھیرے دھیرے ختم کر دے گا۔ یہ فلسفہ الٹا ہے کہ پہلے ہم جو ہے عالم بن جائیں، مولوی بن جائیں، قاری بن جائیں، پہلے اپنے آپ کو سدھار لیں پھر اس کے بعد دعوت دیں۔ یہ فلسفہ بالکل الٹا ہے اور غلط ہے بالکل۔ نہ وہ عالم بنے گا، نہ وہ جو ہے اپنے آپ کی اپنی اندر کی برائیوں کو مٹا پائے گا موت تک، اور نہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا پائے گا، نہ اللہ کے دین کی دعوت دے پائے گا۔ اس لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس دنیا کی برائی گندگی کے اندر ہیں، آپ اپنے آپ کو اپنی اس گندگی سے صاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کا نام پاک ہے، اللہ کا ذکر پاک ہے، اللہ کا گیان پوتر ہے، آپ اللہ کی تعریف کرنا لوگوں کے شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دھیرے دھیرے برائیوں سے پاک کرتا رہے گا، سچائی کے ہوش میں لاتا رہے گا۔ تو بھئی سچائی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں تو یہ طریقہ ہے بھئی جنت میں جانے کا، اللہ کی طرف انسان دھیان لگائے۔ اب جنت پہ غور کرے، جنت کیسے ہے موت کے بعد؟ انسان کے اندر جنت کی ہمیشہ جینے کی چاہتے ہیں، جنت کی ہمیشہ جینے کی اچھا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہ جب کسی کی موت پر لوگ روتے ہیں تو ان کے کرموں سے ان کی مرضی کو پڑھو، ان کی مرضی کو پڑھا کرو۔ وہ اس لیے رو رہے ہیں اس کے مرنے پر کہ وہ سب مل جل کر دنیا میں ہمیشہ جینا چاہتے تھے، یہ جنت کی اچھا ہے۔ رو اس لیے رہے ہیں کہ ہمیشہ جینے کا، زندگی کا مزہ چھوٹ گیا، چھن گیا، جبکہ پتہ سب کو ہے کہ کوئی نہیں بچے گا موت سے۔ کلو نفسین ذائقۃ الموت، اللہ نے فرمایا ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دوسرے کی موت پر رونے والے بھی جانتے ہیں کہ جو آج اس کا انجام بنا ہے کل کو ہمارا بھی بننا ہے، مگر پھر بھی رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ جنت کی اچھائیں ہیں ان کے اندر، دنیا میں ہمیشہ جینا چاہتے تھے مگر آج ایک ساتھی، جیون ساتھی بچھڑ گیا، اس لیے رو رہے ہیں۔ جبکہ زندگی اتنی بیکار ہے کہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی دی ہوئی عقل سے اس کائنات میں سچائی کو پہچانو، سچائی پر غور کرو۔ دیکھو نا زندگی ہر روز موت کی طرف جا رہی ہے، جیون کا سمے پورا ہو جائے گا، اللہ کی طرف دھیان نہ لگایا تو پھر ہمیشہ پچھتاوے کے سوا کچھ نہ پلے پڑ پائے گا۔ تو بھئی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، خواب غفلت میں سوئے۔ کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے
प्राणों को बचा नहीं पाएगा। किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरा आत्मा का बोझ नहीं उठा पाएगा। खुदा की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती, तो जमानत नहीं होती। अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो, उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा, और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लोगों का हिसाब अमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती, मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। यही अल्लाह की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह